اگر درد اور تکلیف بھی انسان کو نرم نہ کرے تو دنیا کی کوئی چیز انسان کو نرم نہیں کر سکتی۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ ویران ہے وہ دل جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہ ہو۔ خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زوال کا، کیونکہ میں دیوانہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا تو اسے تحفہ اور نعمت سمجھیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، غیب مستقبل، اس پر بھروسہ کریں، وہ آپ کو بہتر عطا کرے گا۔ اپنی زندگی سے صرف جھوٹ نکال دیں تو غیبت، چغلی، خود ترسی، بہتان و الزام تراشی، بدگمانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آئیں سچ بولنے کا عہد کریں۔ زندگی کتنی ہی مشکل راستے، کتنی ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ صرف وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور ان کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ دو چیزیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے ولی بننے والے ہو: عبادت میں سکون ملنا اور اپنے نفس سے نفرت ہونا۔ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی تمہیں اس حد زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔